نبی ہیں جب سے یہ سب پر عنایت ہوئی. ممکن ہے ان کا خیال یہ صحیح ہو، لیکن میں اس آیت کی دلالت سے صرف یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک شخص نبی نہیں ہے، ایک شخص رسول نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کس کو درود بھیجا؟ تو جب میرا نبی ابھی نبی ہی نہیں تھا، جب میرا نبی رسول ہی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کہے گا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما؟ تو ماننا پڑے گا، چاہے وہ ظاہری طور ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے زیر نظر زیر رحمت وہ ہیں اور تھے اور رہیں گے. اور چاہے وہ تمہاری نظروں سے نظر نہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور تو ابھی تشریف نہیں لا رہے تھے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درود بھیج رہا تھا. آج میری طرف وہ ظاہری طور میرے سامنے نہیں، لیکن جس طرح اللہ ان کے نام درود بھیج رہا ہے، اسی طرح میں نے بھی درود بھیجنا ہے. اور ساتھ ہی میں دوستو یہ کہوں گا، کیونکہ درود جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. کس طرح ایمان کا حصہ، اس پر بھی 2 منٹ میں بات کریں گے. کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یصلون، وہ نہیں کہتا کہ ایک وقت میں پڑھو. اللہ تبارک و یہ تعالیٰ نہیں کہتا ہے کہ بھائی نماز صبح کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ تو اس وقت درود پڑھ لینا، یہ نہیں کہا. انہوں نے قید ہی نہیں کسی بات کی رکھی. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا، وہ عالم الغیوب تھا، وہ اس بات کا واقف تھا. اب آج کائنات کو لیجیے، کائنات میں اس وقت شام کے 9 بجے ہمارے ہاں نماز ختم ہو گئی، لیکن کہیں نماز شروع ہو رہی ہے. کائنات کے کسی حصے میں اس وقت لوگ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، کسی جگہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، کسی جگہ صبح کی نماز پڑھ رہے ہوں گے. تو راؤنڈ دا کلاک جہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جو راؤنڈ دا کلاک پورے عالم میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اور اس نماز میں درود السلام بھیجنا نماز کا حصہ ہے. حضرت شاہ ہمدان علی ثانی بانی اسلام کشمیر فرماتے ہیں لا صلاۃ من لا فیہ الصلوات. دیکھو مسلمانوں، نماز تو پڑھتے ہو، اگر نماز میں درود تم نہیں پڑھتے ہو تو تمہاری نماز کامل نہیں. تو یہ نماز کا درود جو ہے حصہ ہے، اور درود اسی پر جائے گا جو محمد رسول اللہ کو حیات سے آئے گا.